غنیت الطالب، ٹھیک ہے جی، کس کی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عاشورہ کا دن خوشی کا دن قرار دیا جائے۔ اب عاشورہ کے دن کو خوشی کا دن قرار دیتے تھے شاہ نواز سے۔ جنہوں نے بیان کیا، ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، گزشتہ سال ہم نے اس کے اوپر مفصل بحث کی۔ کمنٹس میں اور مختلف افراد کی جانب سے اس کے اوپر اعتراض یہ کیا گیا، یہ کتاب ان کی ہے ہی نہیں۔ تو میں تقریباً یہاں پر 50 کے قریب علماء کے حوالہ جات جو میرے پاس موجود ہیں، وہ 6، 7، 8، 9، 10ویں ہجری کے جو افراد ہیں، مانتے ہیں کہ یہ اس کی کتاب ہے۔ اب جو شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کے ماننے والے ہیں، 11ویں شریف کے کھانے والے ہیں، بات ہے 11ویں شریف پہ ہاتھ سے چلی جائے گی نا لنگر پانی جو ملتا ہے 11 کو، لہٰذا آپ فیصلہ کرنا ہے، آپ فیصلہ کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ سال شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے ایک کلپ بنایا تھا کہ جس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے جو عاشورہ کا دن ہے اس کو کیا قرار دیا ہے؟ خوشی کا دن قرار دیا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ میں چونکہ اس پہ بیان کر چکا ہوں، صرف میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں۔ اس پہ ایک اشکال اعتراض ہوا تھا، اس کا آج ہم نے جواب دینا ہے۔ غنیت الطالبین، ٹھیک ہے جی، کس کی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی یہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں عاشورہ کے روزے پر تان کرنا۔ سب لوگوں کا اتفاق ہے اس دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جمعرات کے دن فلاں فلاں فلاں۔ اگر اس دن غم کا اظہار کرنا جائز ہوتا تو صحابہ کرام تابعین سے اسے یوم غم قرار دیتے، کیونکہ وہ ہمارے مقابلے میں امام حسین سے زیادہ قریب تھے۔ اوپر کہتے ہیں اسی طرح عاشورہ کے دن کو مصیبت کا دن قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اس دن کو فرحت و سرور کا دن قرار دینے کی نسبت تکلیف و مصیبت کا دن قرار دینا کسی طرح بھی مناسب نہیں، یعنی اس کو ہم فرحت و سرور کا دن قرار دیں گے۔ یہ عبد القادر جیلانی صاحب ہیں، انہوں نے بیان کیا، ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، گزشتہ سال ہم نے اس کے اوپر مفصل بحث کی تھی۔ اب کمنٹس میں اور مختلف افراد کی جانب سے اس کے اوپر اعتراض یہ کیا گیا کہ بھائی یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ کتاب ان کی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پر آ کر بعض افراد نے یہ اشکال کیا کہ یہ کتاب ان کی نہیں ہے۔ اب اس پہ اشکال کرنے کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم تفصیل سے بھی بیان کریں گے کہ احناف اس کو کیوں کنڈیم کرتے ہیں کہ نہیں یہ کتاب ان کی نہیں ہے۔ وہ اس کتاب کا انکار کرتے ہیں کہ بھائی یہ کتاب شیخ عبد القادر جیلانی کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کتاب کے انکار کی وجہ خود ان کے ہاں جو مسائل ہیں وہ یعنی اشاعرہ، ماتوریدیہ اور اہل حدیث کے درمیان جو حنابلہ کے اندر جو اختلافات ہیں، جو اعتقاداتی اختلافات ہیں، وہ چونکہ شیخ عبد القادر جیلانی مذہب حنبلی کے تھے، اور اب اس کتاب میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے کیا کہتے ہیں توبہ، خوف، رجا، فقر، توحید کے اوپر گفتگو اور دیگر معاملات میں انہوں نے گفتگو کی ہے۔ وہ میں انشاءاللہ آج آپ کو اس میں سے ہلکا سا ایک دکھاؤں گا بھی صحیح۔ اچھا، اب بعض معاصرین میں سے وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ الغنیہ جو ہے وہ ان کی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، الغنیہ ان کی کتاب نہیں ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ الغنیہ ان کی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اب معاصرین کی تو بات نہیں چلے گی نا۔ معاصرین کی جو آج آ کر اس کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں جی غنیہ عبد القادر جیلانی کی کتاب نہیں ہے، میں پہلے آپ کو انکار دکھا دیتا ہوں کہ یہ کر کون رہا ہے۔ یہ ملاحظہ کیجیے، اب دیکھیں رفع و تکمیل خود عبد الحی لکھنوی ہندی حنفی وہ بیان کر رہے ہیں کہ ان الغنیہ لیس من تصانیف شیخ محی الدین، یعنی نیچے لکھ رہے ہیں کہ السید عبد القادر جیلانی کی کتاب نہیں ہے۔ اچھا، وَيَشْهَدُ لَهُ قول شیخ عبد الحق دہلوی، عبد الحق دہلوی صاحب نے آ کے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا غنیہ کہتے ہیں یہ ثابت نہ شدے کہ این از تصنیف آن جناب اس، اگرچہ انتصاب آن با حضرت شہرت دارت من نظر بر ان کے شاید در آن حرف از آن جناب بودے ترجمے کردم، چنانچہ علامہ میر حسین میں بزی در دباج دیوان کے نزد عوام منصوب حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہمین اسلوب معذرت کر دیں، ٹھیک ہے۔ حاصل ہو کی ہے کہ انہ لم یثبت ان الغنیہ من تصانیفہ وان اشتہر انتصاب الیہ، کہتے ہیں ثابت یہ ہوا کہ ان کی کتاب نہیں، اگرچہ انتصاب مشہور ہے۔ خود عبدالحی لکھنوی جب عبدالحق دہلوی کا یہ قول نقل کرتے ہیں تو اس کے بعد نیچے خود بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وغیر خفی علی کل نقی ما فی ھذا الجواب من الالتباط، یہاں پر التباب لکھا ہوا، غیر التباط ہے، الاتباط ہے یا اس طرح کوئی لفظ ہے۔ خیر، اب یہاں پر مسئلہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی پاک و پاکیزہ شخص کے اوپر یہ مخفی نہیں ہے جو اس کا جواب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اولاً، وہ کہتے ہیں اس کی جو نسبت ہے فَلِأَنَّ نِسْبَتَهَا إِلَيْهِ مَذْكُورَةٌ فِي كُتُبِ ابن حجر وغیرہ من الأقابر فَإِنْكَارُ كَوْنِهَا مِن تَصَانِيفِ غَيْرُ مقبول عند الأواخر۔
وہ کہتے ہیں کہ متاخرین یعنی حتی معاصرین، ہم کہہ لیں متاخرین اور معاصرین اگر اس کا انکار کر دیتے ہیں تو وہ غیر مقبول ہے. کیوں کہ جب ہم ابن حجر اور جو اس کے مثلا وہ افراد ہیں کہ جو اس کے زمانے کے قریب کے افراد ہیں، مثلا 6، 7، 8، 9، 10ویں ہجری کے جو افراد ہیں، وہ آ کر اس کتاب کو اس کی طرف مانتے ہیں کہ یہ اس کی کتاب ہے. کہتے ہیں جب انہوں نے اس کی نسبت کو قبول کیا ہے تو آج اگر بیٹھ کے میں کہہ دوں نہیں ان کی کتاب نہیں ہے تو کہ نہیں، وہ چیز قبول نہیں ہوگی. دوسری چیز کیا ہے، وہ اما ثانیاً کہ اگر کوئی شخص بھی الغنیہ کو من اول الی آخرہ پڑھ لے، مطالعہ کر لے حرفاً تو علم کونہ من تصانیف حقاً، تو وہ یہ جان لے گا کہ یہ انہی کی تصانیف میں سے قطعی اور یقینی طور پر. تیسرے اس پہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کا مطالعہ کر لے تو بس کم سے کم وہ یہ کہے گا کہ کوئی فاضل ربانی، کامل و حقانی، فلان ڈھمکانی، شیخ عبد القادر جیلانی وغیرہ جو ہیں وہ کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی جو بھی ہے وہ اس طرح کا شخص ہوگا، اگرچہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے علاوہ کیوں نہ ہو. اب وہ کہتے ہیں فلدوم قول الحنفیہ مرجئہ. اب مسئلہ یہ تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے احناف کو مرجئہ قرار دے کر، اور مرجئہ ظاہر بات روایات کے مطابق وہ جہنمی لوگ ہیں، تو وہ دیا ہوا اس وجہ سے احناف بیچارے اس کتاب سے جان چھڑواتے ہیں. لیکن بعض نے اس پہ کوئی تعویل کرنے کی بھی کوشش کی ہے، وہ اگر مناسب موقع ملتا ہے تو میں انشاءاللہ بیان بھی کرتا ہوں. پہلے چونکہ مجھے اس کی جو نسبت ہے وہ آپ کے لیے ثابت کرنی ہے، تو میں تقریباً یہاں پر 50 کے قریب علماء کے حوالہ جات جو میرے پاس موجود ہیں وہ میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں، لیکن جتنا ہمارے پاس وقت ہوا میں بیان کرتا ہوں کہ یہ کتاب انہی کی ہے. یہ آپ گنتے جائیے. پہلے تو الغنیہ کہ خود ایک محقق ہیں جنہوں نے توفیق الولید کے نام سے یہ جامعہ بغداد کے ٹیچر ہے، پروفیسر ہیں، وہ کہتے ہیں خود یہ عبد الحی لکھنوی کا قول لے کر آتے ہیں کہ جنہوں نے غنیہ کا من زعم ان الغنیہ لیس من تصانیف الشیخ عبد القادر وان اشتہر انتساب الیہ، کہ خود ان کا عبد الحی لکھنوی کے جو 3 ابھی اول ثانیہ ثالثا ہم نے آپ کے پاس حوالے سے پیش کیا آپ کے سامنے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ کتاب ہے. آگے چلیں. مجمع الآداب، یہ جناب ابن فوتی ہیں، غالباً کمال الدین ابن فوتی یہی نام ہے، متوفی ان کا 723 ہے. ٹھیک ہے. یہ اپنی اس کتاب میں کیا بیان کرتے ہیں، ایک شخصیت کے متعلق آتے ہیں، فخر الدین ابو العباس کان من الفضلاء علماء سمع کتاب الغنیہ علی مصنف الامام الربانی محی الدین ابی محمد عبد القادر بن ابی صالح الجیلی، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی سے سماعت کیا ہے. اچھا، پھر ابن تیمیہ بیان و تلبیس الجہمیہ میں خود یہاں بیان کرتے ہیں وقال الشیخ الامام العارف کون عبد القادر جیلانی. حتیٰ خود یہ شخص ابن تیمیہ عرفا و تصوف ان کے خلاف ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں جس تصوف اور جس عرفان کے متعلق بات کرتا ہوں وہ میں نے شیخ عبد القادر جیلانی سے لیا ہے. ابن عربی کو تو یہ سائڈ پہ لگاتا ہے لیکن عبد القادر کو قبول کرتا ہے. کون؟ خود ابن تیمیہ. مجموع فتاوی شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ، یہاں پر دیکھیں قال شیخ عبد القادر فی الغنیہ میں. پھر شمس الدین ذہبی، اب یہاں پر ان کا ایک رسالہ مختصر العلوم. اچھا، یہ حافظ شمس الدین ذہبی ہے، یہاں پر اپنی اس کتاب میں کیا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ الشیخ عبد القادر فی کتاب الغنیہ لہو. ٹھیک ہے جی، یہ بیان کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر دیکھیں مشیخہ، یہ المحدث القرشی الشافعی مشیخہ قزوینی کے نام سے مشہور ہے. یہ ان کا متوفی 750 ہے، یعنی یہ میں وہی افراد دکھا رہا ہوں کہ جو ان کے زمانے کے قریب ہے. وہ کیا کہتے ہیں، جمیع مؤلفات الامام العارف محی الدین ابی محمد عبد القادر کا کتاب الغنیہ. پھر البدایہ والنہایہ ابن کثیر دمشقی، یہ بھی کیا کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی وقد صنف کتاب الغنیہ. اچھا جی، اس کے بعد الانصاف، یہ غالباً مجھے اس کا مؤلف کو ایک دفعہ میں دیکھ لوں. الانصاف کے مؤلف ہیں، ہاں یہ الانصاف کے مؤلف جو ہیں ان کا نام ہے علاء الدین مرداوی. ٹھیک ہے، یہ متوفی ان کا 885 ہے غالباً، اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا. اچھا جی، ہاں جی 885 ان کا متوفی ہے. یہ کیا بیان کرتے ہیں، یہ ملاحظہ کیا الانصاف میں، الجزء الثامن اس کی 8ویں جلد ہے. القال شیخ عبد القادر فی الغنیہ. نزہۃ المجالس صفوری صاحب کی، شافعی ہیں، یہ ان کا متوفی 894 ہے. یہ بھی کیا کہتے ہیں حکاہ الشیخ عبد القادر الکیلانی وہی جیلانی فی الغنیہ. اس کے بعد ابن رجب حنبلی کی دیکھیں آپ
الذیل علی طبقات الحنابلہ، یہاں پر کیا کہتے ہیں ولی شیخ عبد القادر الغنیہ، یہ لہو کتاب الغنیہ، یہ الغنیہ ان کی ہوگی لطالب طریق الحق وہو معروف قال فی کتابہ الغنیہ المشہور، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابن قیم الجوزی، یہ بھی متوفہ 751 ہے۔ اچھا، یہ اپنی کتاب میں کیا بیان کرتے ہیں، یہاں پر دیکھیں ان کے مصادر میں تھا ان کے، یعنی اس کی کئی کتابوں میں ابن قیم الجوزی کی تھی، میں فقط ایک کتاب سے الغنیہ عبد القادر الجیلانی۔ الآداب الشرعیہ، یہ کس کی ہے جناب مفل مقدسی حنبلی 763، یہاں پر کیا کہتے ہیں قال شیخ عبد القادر فی الغنیہ، یہاں پہ بھی یہ ملاحظہ ہے۔ سبل الہدا یوسف صالحی شامی کی 924، ان کا 42 غالباً متوفہ ہے۔ قال شیخ عبد القادر الکیلانی، کیلانی الجیلانی رحمہ اللہ تعالی فلاں فلاں، خیر اب جنہوں نے عاشورہ کو یہ دن قرار دیا اس کو کیا رحمہ اللہ۔ الغنیہ مواہب الجلیل لشرح مختصر خلیل، یہ 954 ان کا متوفہ ہے۔ یہ کیا بیان کرتے ہیں وسرہ شیخ عبد القادر الجیلی من الحنابلہ فی کتاب الغنیہ، ٹھیک ہے۔ مرکات المفاتی ملا علی قاری کی کتابوں سے ملاحظہ کیجئے، یعنی حتی احناف نے بھی وہ کہتے ہیں قضا فی الغنیہ للکتب الربانی شیخ عبد القادر الجیلانی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ لطف والی بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، جس کا یہ انکار کرتے ہیں۔ شرح مسند ابی حنیفہ، یہ امام اعظم کی وہ کہتے ہیں للامام العظم ابی حنیفہ، ان کی ہے جناب، اور شرح اس کے اوپر کیے ملا علی قاری نے، ٹھیک ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں واقع فی الغنیہ للکتب الربانی سید عبد القادر جیلانی، اب نیچے محقق نے کہا، وہ کہتے ہیں دیکھیں ما واقع فی الغنیہ من نسبت الارجاء الی الحنفیہ لیس من کلام حضرت الغوث الاعظم، وہاں جو ارجاء کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے احناف کی طرف نسبت دی ہے، بل ادراج، بل کیا ہے یہ ادراج ہے، یعنی اضافہ کر دیا کسی نے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب میں پڑھی تھی، اس میں جا کے لکھ کے آ گیا، پھر وہ مشہور ہوگی۔ اب ان لوگوں نے اس وجہ سے انکار کیا۔ کشف القناع، اس میں کیا بیان کرتے ہیں جناب یونس حنبلی، یہ کہتے ہیں جی قال شیخ عبد القادر الغنیہ۔ کشف الدنون حاجی خلیفہ صاحب کیا بیان کرتے ہیں، یہ دیکھیں یہ متخصص ہیں انہی علوم کے۔ الغنیہ کس کی ہے جی شیخ عبد القادر الکیلانی کی۔ اتحاف الاقابر، یہ خود شیخ عبد القادر جیلانی کی سیرت اور اس حوالے سے لکھی گئی ہے، اور لکھنے والے کون ہیں جی الشیخ عبد المجید القادری الرفاعی وغیرہ وغیرہ۔ فی بعض کتب عقائد الباطلہ من حق کتاب الغنیہ وغیرہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے۔ شذرات الذہب ابن حماد حنبلی کی، اور اس میں کیا کہتے ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلی الزاہد صاحب الغنیہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے بہت ہی مختصر طور پر بیان کیا، ورنہ اس کے اوپر کئی عرض کیا کہ 50 کے قریب علماء کی تصریحات، معاصرین و اس کے اپنے زمانے کے بھی افراد کی موجود تھا کہ جنہوں نے اس کتاب کی نسبت کو قبول کیا ہے۔ اب یہ لوگوں کا کہنا، اب جو شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کے ماننے والے ہیں، 11ویں شریف کے کھانے والے ہیں، ظاہر بات ہے 11ویں شریف پھر ہاتھ سے چلی جائے گی نا، لنگر پانی جو ملتا ہے 11 کو تو وہ ہاتھ سے جاتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عاشورہ کا دن خوشی کا دن قرار دیا جائے۔ اب عاشورہ کے دن کو خوشی کا دن قرار دیتے تھے شام کے نواسب، اور یہ اسی روش پہ چلے، تو لہٰذا اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے 11ویں منانی ہے یا نہیں منانی۔ کتاب کا جہاں تک آپ لوگوں کا اعتراض تھا وہ ہم نے دور کر دیا۔ اب آج بیٹھ کے انکار، مطلب یہ جان چھڑوانے کا اچھا طریقہ ہوتا ہے نا، یہ کتاب ان کی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بھائی آپ لوگوں کے کہنے سے تو کوئی کتاب کسی کی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ اعلام جو آپ کی شخصیات ہیں کہ جن کے اوپر آپ کا دین کھڑا ہے، جنہوں نے آپ تک یہ ساری چیزیں پہنچائی ہیں، وہ جب اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کا، آپ عوام کا، یا آپ کچھ نابالغ محققین کا اگر انکار ہے تو اس انکار سے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ خود احناف سے دکھا چکا ہوں، مالکیوں سے دکھا چکا ہوں، شوافع سے دکھا چکا ہوں، حنابلہ سے دکھا چکا ہوں کہ وہ اس کتاب کی نسبت کو قبول کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب آپ بیٹھ کر عاشورہ کے دن خوشی منائیں، جو کہ عبد القادر جیلانی صاحب نے کیا آپ لوگوں کو حکم دیا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔